انڈیا کا ایک رویہ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے اور دوسرا ہمارے ساتھ ہے، یہ کس طرف جا رہے ہیں جی ہم؟ کے باوجود بدترین حالات کے اندر جب مودی کو سخت دباؤ کا سامنا تھا، تنقید کا سامنا تھا، بندے مارے لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اس نے چائنا کے ساتھ جو اپنی انگیجمنٹ ہے اس کو ختم نہیں کیا۔ ان کے لیفٹیننٹ جنرل لیول کے اوپر، فوجی افسران کے لیول کے اوپر بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں، ان کے ڈپلومیٹک لیول کے اوپر بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں، اب بھی ہو رہی ہیں۔ جبکہ پاکستان کے ساتھ تو ایک طویل عرصہ ہوا اس نے جو ہے وہ یہ چینل بند کیا ہوا تھا۔ میکسیمم وہ ہمارے کمشنر کو طلب، ہائی کمیشن کو طلب کرتے تھے اور پروٹیسٹ ریکارڈ کراتے تھے ہم ان کے۔ اس کے علاوہ تو کچھ چینل ہمارے درمیان جو ہے، آپ نے تو آفر کر کر کے عمران خان صاحب نے دیکھ لیا، بلکہ مودی کے جیتنے کی دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے آپ کو فرق ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے انڈیا کی ایک دوسری پالیسی ہے جس کے اوپر وہ عمل پیرا ہے، اور یہ جتنا بلڈ اپ پہلے سے ایل او سی کے اوپر تھا، ایل اے سی کا معاملہ تو بعد میں سامنے آیا ہے، ایل او سی کے اوپر تو پہلے سے بلڈ اپ تھا، اور کشمیر کا سٹیٹس جب چینج کیا اس کے حوالے سے وہ ایریا لداخ کا وہ خالی نہیں کریں گے، وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ان کا ایریا ہے۔ رشیا کی سپورٹ کا یہ دعویٰ کر رہے تھے، مجھے تو وہاں سے کوئی سٹیٹمنٹ رشیا کے اندر سے ایسی نہیں راج ناتھ سنگھ کی جو ہے وہ وہاں پہ ہونے کے باوجود نہیں نظر آئی جو کہ ان کی فیور میں جاتی ہو۔ اب یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں انڈین، اور بڑی ڈٹھائی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جی امریکہ نے چین کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے، پومپیو نے جو ہے وہ چین کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے۔ او بھائی آپ اپنا دیکھیں، آپ سپر پاور نہیں ہیں، آپ کی جو خواب ہیں وہ اپنی جگہ پہ درست ہوں گے، آپ اس کے لیے کوشش جاری رکھیں، لیکن اپنے سائز کے مطابق بات کریں۔ آپ چائنا اور امریکہ کے معاملے کے اندر ٹانگ اڑا کے اور یہ گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی سپورٹ ملے گی امریکہ سے، تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان حالات میں اسلحہ شسلہ بیچ سکتے، پیسہ لے کر آپ کو وہ اسرائیل بھی بیچے گا، وہ رشیا بھی بیچے گا۔ دیکھیں فائنلی آپ سائز میں ہم سے بڑے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، آپ کی سٹرینتھ ہم سے زیادہ ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف ڈے فوج نے جنگ لڑنی ہے، اور پروفیشنلزم آپ کا پہلے بھی فیبرری کے اندر ایئر فورس کا آپ کا ہم نے دیکھا، اور ابھی بھی جو سٹرائکس ہو رہی ہیں ایل او سی کے اوپر دونوں سائڈ سے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا کیا نقصان ہو رہا ہے، ہمارا کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنی عوام کے بارے میں سوچیں جن کا روز بروز جو ہے وہاں پہ اکنامیکلی جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ ٹھیک، میں اوورآل پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا گوئنگ فارورڈ اگر ڈس انگیجمنٹ ہو جائے گی تو کیا پھر ہم کسی تیسرے ملک کے ذریعے مذاکرات کریں گے؟ پاکستان انڈیا کی فرما رہے ہیں یا انڈیا چائنا کی فرما رہے ہیں؟ پاکستان انڈیا کی۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے، میرا اسٹیٹڈ ایک میں نے ہمیشہ کنسسٹنسی رکھنی ہے بات کرنے میں کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ہاسٹیج ہیں کچھ ایشوز کے۔ ہماری فارن پالیسی ہو جائے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو جائے، ان کی فارن پالیسی، ان کی اسٹیبلشمنٹ، وہ بالکل دو تین ایشوز کے اوپر ایک بند گلی میں ہیں جس کے آگے وہ سوچتے نہیں ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ ہمیں یہاں بیٹھ کے لاہور میں اندازہ نہیں ہے جب تک ہم انٹرنیشنل ٹریولنگ بہت زیادہ نہ کریں کہ انڈیا جو ہے وہ ڈپلومیٹیکلی کتنا اس وقت محنت کر کے 60-70 سال میں اس نے کتنا ایگزرٹ کیا ہے، محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اور پاکستانی جو ہمارے فارن آفس ہے وہ کس طرح سپیس دیتا گیا ہے ان لوگوں کو۔ جی بالکل، آپ کہیں چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، آپ رشیا میں چلے جائیں، آپ کو انڈین ایمبیسی کا سائز نظر آئے گا ورسز پاکستان ایمبیسی کا نظر آئے گا۔ آپ پیرس چلے جائیں، آپ کو انڈین ایمبیسی نظر آئے گی، پاکستان ایمبیسی نظر آئے گی۔ واضح فرق ہے، وہ بہت ہیوج انویسٹمنٹس ہیں ان کی۔ اب یہ سنجیدہ، انتہائی سنجیدہ موضوع ہے، کیونکہ ہماری پوری ترقی جو ہے، ہمارا فیوچر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ورکبل تعلقات کے اوپر بیس کرتا ہے۔ اس 5-6 سال یا 8 سال میں نریندر مودی کے آنے سے انڈیا کے اندر ایک ہیٹریڈ جو ہے وہ ایکسٹریم پہ گئی ہے پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف۔ اس کی ایگزیبیشن جو ہے وہ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ پاکستان میں بھی گئی جی، اچھا نہیں، میں اب اس طرف بھی آتا ہوں۔ اچھا، ریسیپروکلی پاکستان کے اندر بھی اب ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے، اب میوچول ہیٹریڈز ہیں۔ وہ میوچل ہیٹریڈز اتنی ڈیپ روٹڈ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو برباد کرنے کے علاوہ کسی تیسرے آپشن پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بم مارنے کے علاوہ کوئی بات ٹھیک ہے، ہمارے ایسے وزراء ہیں
معذرت کے ساتھ جو اتنی کوتاہ اندیشی سے بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں جی کہ ایٹم بم تو مارنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، بنایا ہم نے اس لیے کہ مارنے کے لیے استعمال کریں. ذرا جا کے پوچھیں نا سر جاپنیز سے کہ ایٹم بم کیا چیز ہے. تو میں سنجیدگی سے انتہائی طالب علم کی حیثیت سے بات کروں گا کہ انٹیلیجنشیا جو تھی دونوں ملکوں کی، انڈیا اور پاکستان کی، وہ درمیان میں ورک کرتی تھی. جیسے کلدیپ نیر تھا، کلدیپ نیر کا کبھی آپ سٹینس سنیں پاکستان کے متعلق، وہ ہمیشہ چاہتا تھا، ایڈیٹر تھے اور بہت بڑا آدمی تھا، کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں. پاکستان کی طرف سے بھی بہت آوازیں تھیں، وہ آوازیں آہستہ آہستہ کمزور کر دی گئیں. ان کے سوسائٹیز نے متون کیا. جی ان کی سوسائٹیز کہتی ہیں، دونوں سوسائٹیز نے. رضوان صاحب اچھا ایک منٹ سر، میں عرض کر لوں سر، میں عرض کر لوں سر، گالیاں پڑتی ہیں. ہاں جی جو میں عرض کر لوں. اچھا سر اب یہ صورت کو گالیاں پڑتی ہیں یہ کہنے پر. سر میں ایک منٹ سر، میں یہی عرض کر رہا ہوں جو آپ فرما رہے ہیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں. مطلب ان کی اگر فارن منسٹر نے قائد اعظم کے متعلق ایک اچھی کتاب لکھی ہے تو وہاں اسے جلایا گیا ہے. اچھا اب سر یہ جو ہے یہ اتنا بیگیج ہے ہمارے پاس ایک دوسرے سے بد اعتمادی کا کہ اس سے پولیٹیشین بوتھ سائڈز کے وہ دور نہیں کر سکتے. اس کے لیے اسٹیٹس مین ہونا ضروری تھا. میں قائد اعظم کو کوٹ کروں گا. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ میں گرمیاں بامبے مالابار ہلز میں اپنے گھر گزاروں گا. اسٹینلے والپورٹ کو میں کوٹ کر رہا ہوں، اگر کوئی تردید کرنا چاہے تردید کر دے. میں آپ کو انڈین انڈیپینڈنٹ ڈے کے اوپر عرض کروں گا کہ پاکستان کا گورنر جنرل جو تھا وہ چیف گیسٹ ہوتا تھا. ہم کہاں تھے؟ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس وقت تعلقات اچھے تھے، لیکن جو آپ نے بات فرمائی ہے کہ انگیج کرنے کی کیپیسٹی موجود تھی، وہ انگیج کرنے کی کیپیسٹی ہم بالکل لوز کر چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. ہمارا فارن منسٹر جب تک نعرے نہ لگائے انڈیا کے خلاف ہم خوش نہیں ہوتے. جب تک انڈیا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کے متعلق نیگیٹو بات نہ کرے وہ ٹھنڈے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اب مجھے آپ سمجھائیں کہ اس میں ڈس انگیجمنٹ جو ہے وہ کون کروانے کی ہمت رکھ سکتا ہے، اور یہ انتہائی ڈیفیکلٹ بات ہے. اور یہ چیز جو ہے اگر ہم انڈیا سے نارملائز اپنے تعلقات نہیں کریں گے ہمارے لیے آنے والے وقت میں بے انتہا مشکلات ہیں. وائس ورسا. اور بات یہ ہے کہ دونوں سوسائٹیز کے اندر جو رویہ آ گیا ہے اس میں غدار سے کم پہ تو بات نہیں ہوتی. ہمارے ایک وزیر اعظم نے انڈیا کے ساتھ نارملائزیشن آف ریلیشن کی بات کی، وہ مودی کا یار اور غدار قرار پایا نا. بھئی آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کیا کیا بکواس نہیں کی جاتی ان کے خلاف. وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے ہوئے ہیں بھٹی صاحب، لیکن اب آپ اپنی ہی کہانی بیان کرتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہے. بھائی صاحب میری کہانی تو چھوڑ دیں، وہ تو جو ہے سو ہے، چھوڑیں اس کو کیا کہیں. لیکن ایک بات دیکھیے کہ پاکستان اور انڈیا میں رائٹ فرام 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک 73 سال ہو گئے، ہمارا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوا. وہ تب سے شروع ہوا، ہماری پیدائش سے، میری پیدائش سے، آپ کی پیدائش سے پہلے. ماشاءاللہ آپ تو خیر کافی سینئر ہیں میرے سے. لیکن یہ ہے کہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ کبھی ختم ہو نہیں سکا ہمارا، کوشش کے باوجود. اس کی بہت ساری اور ریزنز ہیں، بہت سارے پولیٹیشینز نہیں چاہتے تھے، عوام نہیں چاہتے تھے، بہت سارے اس طرح کے مسائل آئے. لیکن ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو انڈیا ہے اور جو پاکستان ہے، یہ دونوں ملکوں کو ہم نے تو سمجھ لیا بہت فوراً ہی، لیکن انڈیا میں آج تک یہ بات ان کو نہیں سمجھ میں آئی کہ پاکستان ایک حقیقت ہے، یہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور اس کے بغیر انڈیا کا بھی گزارا نہیں ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ورکیبل یا اچھے ریلیشن شپ جس کو آپ کہتے ہیں وہ رکھے. اگر وہ نہیں رکھے گا نقصان اس کا بھی ہے، ہمارا تو ہے ہی ہے. لیکن دیکھیں ہمسایوں سے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ہمسائے تبدیل کرنا. آسانی سے اس طرح تبدیل نہیں ہو سکتے ہیں. اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن انڈیا نے کبھی کوشش نہیں کی ہمارے ساتھ مل بیٹھ کر مسائل پر بات کرنے کی. کبھی وہ دھمکی دیتا ہے کہ جی میں پانی بند کر دوں گا، کشمیر کے اوپر سے پانی نہیں آنے دوں گا. کبھی وہ کہتا ہے جی میں دریا بند کر دوں. واجپئی آیا تو تھا. اور میاں نواز شریف دونوں یہ چاہتے تھے کہ دونوں طرف امن ہو اور مل کر کام کریں. انڈیا جنگ چاہتا ہے نا پاکستان سے، تو جنگ کرے، غربت کے خلاف ہمارے ساتھ مل کر جنگ کر لے، وہ بے روزگاری کے خلاف جنگ کر لے. ہم تیار ہیں اس کے ساتھ مل کر، ہم بالکل شانہ بشانہ، میں بھی جاؤں گا، آپ بھی چلیں گے.
ہم ڈاکٹر صاحب کو بھی لے چلیں گے نہیں اور درمیان میں جانا شروع ہو گئے تھے، جانا آنا ہم شروع ہو گئے ٹھیک ہے تھے، نا؟ اس کے بعد مودی غدار جب ہو گیا۔ ہمیں مجھے بتائیں نا، مجھے اگر 4 گھنٹے وہاں پہ وہ اٹاری بارڈر پہ ریٹین کر لیں گے اور مجھ سے صرف انٹیروگیشن ہی کری جائیں گے جی کہ آپ کی مچھیں بڑی اچھی ہیں، آپ کیا کرتے ہیں وہاں پہ، تو میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ جب میں بتا رہا ہوں کہ جی میں جرنلسٹ ہوں، میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں، پترکار ہوں۔ تو میں واپس آ جاؤں گا؟ بٹی صاحب مجھے تو پترکار کے طور پہ ویزا نہیں ملا، میں 2 دفعہ بزنس مین کے طور پہ گیا ہوں، انٹرپرینور کے طور پہ۔ چلیے بہت شکریہ۔